النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد دبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى قصدت قصة مختصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج 11 ربیع الاول شریف کی میلاد شریف کے جلوس محافل میلاد دے ثبوت اسی جمعہ دے خطبات دے اندر دیگر محافل دے اندر دیندے رہے ہیں. اسی کوشش کرنے ہیں کہ ساڑی اہل سنت عوام لوگ یہ پتہ لگ جائے اور لوگ انہوں گمراہ نہ کریں کہ یہ میلاد اصل شروع کیتا ہے منانا، خوشیاں منانا، کھانا پکا کے لوگوں کو تقسیم کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ فقط آسان شروع نہیں کیتا بلکہ صدیوں کے محدثین و مفسرین کرتے آ رہے ہیں. مختلف کتابوں کے حوالے نال اپنیاں اور بیگانے لوگوں کی کتابیں چوں جڑے معتزلین نے انہاں دی کتابیں چوں لیکن جڑے معتزلے نے وہ اج تک بھی اعتراض کرتے آ رہے ہیں. کوئی یہ جو اللہ ہدایت دے کہ وہ راہ راستے آ جائے نہیں تے آج تک جڑے اعتراض 100 سال پہلے سننا جوابات لکھے گئے، کئی کتاباں لکھیاں گئیاں، کئی فتاوے لکھے گئے، انہوں ثابت کرنے واسطے دلائل دیتے گئے، لیکن جنہیں آتے ہیں کتے دی پوچھ ڈنگی رہتی ہے پاہمیں 100 سال میں پانی چڑھ گئی. جدوں ہی کٹا دینا انہیں ڈنگیا ہی ہونا ہے تے ٹیڑے ہی ہونا ہے. اس واسطے آج اس بابرکت اور سبحانی وجدانی اور اس ٹھنڈی رات کے اندر میں فیصلہ یہ کیتا ہے کہ آج فقط اکابرین نے جو اپنی کتاباں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بیان کیتا ہے صرف آج وہ میلاد ہی پڑھا جائے.
جان کوئی مندا ہے نہیں مندا ہے، کوئی منادا ہے کوئی نہیں منادا، جیڑا منادا ہے اللہ او اجر و ثواب عطا فرماندا ہے تے بے بہا نعمتاں نال نوازدا ہے، جیڑا نہیں منادا وہ محروم رہتا ہے۔ آج جس کتاب کا میں انتخاب کیتا ہے نا میلاد شریف پڑھن واسطے، او دا نام ہے تواریخ حبیب الہ۔ علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کتاب لکھی سی انہوں نے 1331 دے اندر، ہونے 1443، تقریباً 112 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی سی۔ سبحان اللہ، اونچی اپنے ٹھنڈے ہو 112 سال تے 12ویں والے دا میلاد۔ آج میں کوشش کروں گا جو انہوں نے لکھی ہے نا جڑی وضاحت طلب چیز ہے میں وہ تواڈے سامنے ان کی وضاحت کراں، باقی جو انہوں نے لکھی ہے نا مینوں ان ہوئی پڑھ کے تانوں سناواں تاکہ تانوں لطف آئے اور حضور علیہ السلام کی محبت وجود کرو گے۔ فصل اول بیان حال نور مبارک میں تا ولادت با سعادت۔ حدیث میں وارد ہے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اے آلے دیوبندی پاپی اختلاف نہیں سن ہوئے جدوں کی اے کتاب لکھی گئی۔ حضرات بڑی محبت نال، توجہ نال اور پوری تندہی دے نال آج کی یہ گفتگو اور نبی پاک علیہ السلام کا ولادت سنتے ہیں۔ ولادت شریف کا ذکر، آپ کی ولادت کس طرح ہوئی، آج یہ دا بیان ہے۔ اور کتب اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اونچی نام لگا دے اور سارے عالم کو اس نور سے جلوہ ظہور میں لایا۔ آسمان اور زمین اور ستارے اور چاند اور سورج اور سب انبیاء اور اولیاء پر تو اسی نور کے ہیں اور حقیقت محمدی سب کا منشا ہے۔ یہ ساری چیزاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا عکس نے، آپ دا پرچھاواں نے، سارے کی حقیقت نبی پاک علیہ السلام کا نور مبارک ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں پیغمبر تھا اس وقت میں کہ آدم پانی اور مٹی میں تھے، یعنی خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی، اگرچہ ظہور آپ کا اس عالم میں سب سے بعد میں ہوا، پیدائش آسمان و زمین وغیرہ کے جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب رکھے اور زمین کو اس سے آباد کرے اور نور محمدی کی روشنی دنیا میں پھیلاوے، تب اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نور محمدی ان کی پیشانی میں چمکایا۔ جس حدیث کی طرف انہاں اشارہ کیتا ہے، اے روایت مشکاہ شریف صفحہ نمبر 513 ہوتے ہیں اور اسے روایت نو الشمامۃ الانبریہ من مولد خیر البریہ نواب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد نے
اپنی کتاب کے اندر 1305 سن ہجری کے اندر ایک کتاب لکھی 1305 سن ہجری ہونے 1343 عمران صاحب ناگان صاحب لائے جاؤ کنے سال ہو گیا 1443 کنا عرصہ ہو گیا جی 138 سال پہلے اہل حدیثاں دے عالم نے کتاب لکھی نواب صدیق حسن بھوپالی جس حدیث کا حوالہ ساڈے عالم نے 112 سال پہلے دیتا ہے نا 138 سال پہلے اسے کتاب کا حوالہ غیر مقلدین اہل حدیث نے عالم نے بھی اپنی کتاب کے اندر دیتا ہے اور اسے کتاب کا اسے حدیث کا حوالہ اے نشر الطیب کتاب میرے کول ہے دیوبندیاں دی اے دے اندر بھی انہاں نے اسے کتاب کا حوالہ دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نوراں تو پہلے تمام جہان تو پہلے پیدا فرمایا اے نور محمدی کا بیان پہلی فصل ہے اور لکھن والا اے جناب حکیم الامت آف دیوبند اشرف علی تھانوی انہیں بھی اسے حدیث نور نو اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے پہلی فصل دے اندر پتہ چلیا اے عقیدہ ساڈا نہیں فقط بلکہ محدثین دا اے 738 سن ہجری دے اندر اے مشکات لکھن والا محدث ہے جی انہوں نے بھی حدیث لکھی اور اس کو بعد اہل حدیثاں نے بھی لکھی دیوبندیاں نے بھی لکھی اور ساڈے اکابرین بریلوی حضرات بریلوی کے آلے نائی نہیں سی جدو اے حدیث لکھی گئی پتہ چلیا اے دے اندر کسی نو اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے محبوب کریم دے نور نو پیدا فرمایا آج کوئی 1443 سن ہجری دے اندر یا 14ویں صدی دے اندر انکار کرے تے پیا کرے لیکن اکابرین ساریاں دے لکھتے گئے اپنی کتاباں دے اندر تے مندے گئے پتہ چلیا نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فقط بریلوی نہیں کرتے بلکہ علماء دیوبند بھی کرتے گئے ہیں علماء اہل حدیث بھی کرتے گئے ہیں میں نال تھوڑا ٹچ دے میں کسے تو ہٹ نہیں کرنا لیکن تواڈے سامنے ایک آئینہ رکھنا ہے تاکہ تانوں پتہ ہوے کہ اے کتاباں جڑیاں شروع دے اندر لکھیاں گئیاں نے نا انہاں دے اندر کوئی ایسی اختلافی گل نہیں سی اختلافات بعد وچ بنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي دِينَتِهِ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دے اندر خاتم النبیین لکھیا جا چکیا آدم علیہ السلام دہانے گانا کنیا جا رہے گانا کنیا جا رہے جس طرح کے علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی نے لکھیا نبی کریم علیہ السلام کا نور پہلے پیدا کیتا گیا نبوت پہلے عطا کی گئی بھیجیا تے اللہ نے بعد کے اندر لیکن پیدا بھی پہلے فرمایا تے نبوت نال سرفراز بھی پہلے فرمایا میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام راشدہ حسان الہند امام احمد رضا خان قادری کو نے فرمایا کہ فتح نبوت پہ بے حد درود نبوت کا دروازہ آپ باب فتح نبوت دروازہ کھولن والے باب فتح نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہلا کو سلام ختم دور رسالت پہلا کو سلام دیکھو جی لاکھوں
سلام کے سارے بھی ہوتا ہے کچھ بھی نہ آوے نہ لاکھوں سلام بھی ہوتا ہے نا اپنی زبانہ لکھا سلام حضور کے بھیجن نہ کر رکھو نہ جنہیں دے بیٹھے باب فتح نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ کوئی زبان خاموش نہ رہے باب فتح نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ جڑا اچھی آواز نال محبت دے نال شوق دے نال اکھاں نیند کے حضور علیہ السلام نے حضرت خیرات کا تصور کر کے پڑھے اللہ نور ایمان کے اندر برکت عطا فرمائے ساری مشکلات آسان فرمائے پریشانیاں دور فرمائے پکا نمازی بنائے مشکلات آسان فرمائے عقیدے تے ایمان کی حفاظت فرمائے ختم دور رسالت پہ پڑھو ختم دور رسالت پہ بڑے چھوٹے سارے اکابر کے امت حضرات کا تصور ختم دور رسالت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اللہ نے پہلے پیدا فرمایا لیکن بھیجے آخر دیا لو جی تھوڑا سی پھر اصل کتاب کی طرف آ جائیے پھر آدم علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوا طرف شیس علیہ السلام کے کہ اشرف اولاد آدم تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے وچوں سب تو عزت محترم معظم محترم حضرت شیس علیہ السلام سن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کو وہ نور منتقل کیتا حضرت شیس علیہ السلام کی طرف اور بعد حضرت آدم کے ان کے جانشین اور پیغمبر ہوئے حضرت آدم علیہ السلام بھی جناب اس دنیا میں چلے جان اور وصال ہوا حضرت شیس علیہ السلام آدم جناب علیہ السلام کے جانشین بنے تھے پیغمبر بنے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو نور جناب شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہویا وہ نور اصحاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا چلا آیا یہاں تک کہ عبداللہ والد واجب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا جن میں بھی رستے دے اندر آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عبداللہ آپ نے والد تک جنہ دی پیشانی جنہ دیاں سلطہ نبی پاک کا نور رہے ہے نا وہ پاک تے طاہر سن کون سن دیو پاک سن تے طاہر سن نہ کوئی مشرک سی آپ کے دادے پردادے حضرت آدم علیہ السلام تک نہ کوئی مشرک سی نہ کوئی ملحد بے دین سی نہ آپ دیاں والدہ جو حضرت آمنہ کو لے کے جناب حضرت حوا تک کوئی بھی آپ دیاں والدہ دے وچ بھی کوئی مشرکہ نہیں ہمیشہ حضور پاک پشتہ تو پاک رحمہ کی طرف منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں انبیاء میں سے حضرت ادریس اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہیں اور ہمیشہ اجداد آپ کے بابرکت نور مبارک رئیس عظیم اور معظم اور مکرم رہے اور عظمت اور برکت اس نور کی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی تھی حضرت
ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انہاں پیغمبراں دیاں پشتاں دے اندر نبی کریم علیہ السلام کا نور رہیا تے پیشانی جی چمک آندی سی کہ جناب ایک چمک جڑی سی نا دور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہاں دیاں پیشانیاں جو ظاہر ہو گئی سی۔ جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل کا خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کو مکے پر چڑھا آیا، لو جی یہ بلا شریف عبد المطلب جد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آدمی قریش کے ساتھ لے کے جبل سبیر پر چڑھے، اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول بطور ہلال کے نمود ہو کے خوب درخشاں ہوا، یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی۔ عبد المطلب یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا کہ پھر چلو یہ نور اس طرح میری پیشانی میں جو چمکا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔ جناب عبد المطلب کی پیشانی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا نور چمکیا نا کہ اتنی لاج بھئی جناب حضرت اپنا کعبہ شریف کے ہوتے ایک جناب نے تو روشنی پئی نا کہ حضرت عبد المطلب آکھن لگے بھئی ہون اتھی چلی گئے تو کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا نور ظاہر کر کے بکھایا ہے نا، ظاہر کیتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اے ابرا بادشاہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سی غالب رہواں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اور عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ کے لے گئے۔ عبد المطلب ان اونٹوں کے چھڑانے کو اس کے پاس گئے، ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بنی جہت کے عظمت اور محبت نور شریف کی ان کے چہرے سے نمایاں تھی، ان کی نہایت تعظیم کی اور تخت سے اتر بیٹھا اور ان کو اپنے برابر بٹھا دیا اور ان سے پوچھا کہ کس مطلب کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے اپنے اونٹوں کے واسطے کہا، اس نے فوراً حکم دلا دے اونٹوں کا دیا اور کہا کہ تمہاری عزت اور عظمت میرے دل میں ایسی آئی ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے محفوظ رکھنے کے واسطے تم کہتے تو میں اس کو منہدم نہ کرتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس حد کا خدا آپ ہی اس کو بچا لے گا، میرے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ جس وقت حضرت عبد المطلب انہوں نے اونٹ چل رہے سننا تے اونٹ وہ جڑا ابرا بادشاہ سی نا او دے لشکر دے بندے نا او لے گئے۔ جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لین واسطے ابرا بادشاہ دے جدوں سامنے گئے نا کہ وہ نور محمدی انہاں دی پیشانی دے اندر چمک رہا سی نا، وہ ابرا بادشاہ بیٹھا سی اپنی بادشاہی تے خماری وچ، جدوں ویکھیا نا حضور دے نور نو تے او دے کول بیٹھیا نہ تے مجبوراً جناب نو کھڑا ہونا پیا، استقبال واسطے کھڑا ہو گیا اور اپنے نام بٹھایا۔ انہیں کہا جناب حکم ہو گئے کیویں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تواڈے بندے میرے اونٹ پھڑ کے لے آئے نے، اے اونٹ میرے واپس کرو۔ انہیں کہا جناب تواڈی عزت اور تواڈا روب میرے دل کے اندر اتنا بیٹھا ہے نا، جے اگر تسی ہن مینوں آندے نا کہ کعبے تے حملہ نہ کر میں او بھی نہیں سی کرنا۔ آپ نے فرمایا میرے اونٹ واپس کر، کعبہ جانے تے تو جان، کعبہ والا جانے تے تو جان، میرے اونٹ واپس کر۔ آپ جناب اونٹ لے کے واپس آئے، یہ برکت کی دی سی کہ اپنا بادشاہ بھی کھلو گیا، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ اعلیٰ فتح اور پڑھتے جائیے نا سواد آئے، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا شوقت کے
میں جھک گئی، اس خدا کا شوقت پہ، اس خدا کا شوقت پہ بڑے بڑے اکڑیلے آکڑ کا بادشاہ صرف نبی پاک علیہ السلام دے نور دی لشت پئی تے ابرا بادشاہ جڑا تکبر متکبر کعبے دے تے حملہ کرن آیا ہاتھی لے کے تے او بھی کھڑا ہو گیا نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا خدا آپ ہی اسے بچا لے گا، میرے کہنے کی حاجت نہیں۔ اگر فرمایا میں تو آخر دی لوڑ نہیں، جدہ گھر ہے نا وہ آپ ہی بچا لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب لشکر اس بادشاہ کا مع ہاتھیوں کے خانہ کعبہ کے ڈھانے کو چلا، اللہ تعالیٰ نے طیر ابابیل کو بھیجا کہ سارے لشکر کو کنکریوں سے ہلاک اور تباہ کر دیا۔ سارا لشکر، سڑے اونٹ، سڑے بندے، سارے تباہ۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرما لی۔ بالجملہ ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسبب اس کے بادشاہ ہیبت میں آ جاتی تھی اور تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ آنگن نبی کریم علیہ السلام نے نور دی اتنی ہیبت سی کہ بادشاہ بھی آپ دے نور دا احترام کرتے سر۔ عبد المطلب نے خواب میں، لو جی اگلی گل، عبد المطلب نے خواب میں جگہ چاہے زمزم کی دیکھی تھی، چاہے زمزم کی اصل کو حضرت اسماعیل سے ہے، جب ان کی ماں ہاجرہ کو اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جنگل میں ایک بے آب و دانہ کا حکم خدا چھوڑ گئے تھے اور ایک مشت پانی کی اور تھوڑے چھہارے دے گئے تھے، بعد ختم ہو جانے پانی کے جب حضرت اسماعیل بے قرار ہوئے تب حضرت جبرائیل کے پر مارنے سے یہ پانی نکلا اور حضرت ہاجرہ نے اس کو گھیر دیا تھا کہ صورت کنویں کی ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ پانی کو نہ گھیر دیتی تو سارا عالم اس پانی کا پیتا رہے، اس کا پانی پیتا۔ فرمایا اگر ہاجرہ کو بننا نہ دیتی پار تے پانی اتنا پھیلنا سی پورے روئے زمین تے آب زمزم ہو جانا سی۔ آندھنے کھو تے بڑھ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اڈیاں مارن تے حضرت جبریل نے پر مارنا۔ بات کی ہویا، بات زمانہ اسماعیل علیہ السلام کے ایک مدت تک وہ کنواں رہا، پھر پٹ گیا تھا، یعنی وہ ختم ہو گیا سی، برابر ہو گیا اور جگہ اس کی معلوم نہ تھی۔ عبد المطلب نے خواب میں وہ جگہ دیکھ کے ارادہ کھودنے کا کیا، خواب میں دکھایا گیا کہ ایتھے وہ کھو سی، آپ نے ارادہ کیتا بھی ایک کھو کڑی۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہوئے، وہ جڑے قریش سننا انہاں کیا بھی نہیں یہ کھو نہیں کڈنا تھے، لڑن واسطے تیار ہو گئے اور عبد المطلب کا کوئی معین نہ تھا، اولاد بھی ان کی ایسی نہ تھی جو کام آوے، صرف ایک بیٹا ان کے تھا، وہ اور عبد المطلب قریش سے لڑے اور بفضل ہی تعالی غالب آئے اور چاہے زمزم کھودنا شروع کیا۔ آدھنے قریش سن زیادے تے حضرت عبد المطلب سن کلے، ایک کوئی نہ دا پتر سی اور نال کوئی نہیں سی، او دے باوجود پیو پتر دوویں لڑے تے قریش تے غالب آ گئے، وہ مغلوب ہو گئے۔ جدوں اے غالب آ گئے نا انہاں نے کھو پھر کڈنا شروع کر دیتا۔ اس دن بسبب نہ ہونے زیادہ اولاد کے عبد المطلب کو رنج ہوا، تب انہوں نے منت کی کہ جو میرے 10 بیٹے ہوں اور چاہے زمزم میں کھود کے نکالنا
کروں. منت مانی حضرت عبد المطلب نے, کاش میرے زیادہ پتر ہوتے نا, آج قریش میرے سامنے نہ ہوتے. وہ عربی شادیاں کرتے چوکیاں اس واسطے سن کہ پتر زیادہ ہون گے نا کہ کوئی قبیلہ میرے سامنے نہیں کھلوئے گا. ہون بھی جس بندے دے 8-10 پتر ہونا تے بندے اس بارے جان کو پہلے کئی باری سوچتے ہیں وہ دے 10 پتر نہیں, وہ دے 12 پتر نہیں, تے ہون آدھے 2 بچے ہی کافی ہیں. جی ایک پتر باقی بڑا ہے جی, بس نسل پہ ہی بدے گی. میں کہ خدا کا خوف کھاؤ, اولاد زیادہ بڑھاؤ, کافرہ کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ تھوڑی نسل زیادہ ہوئے گی. نبی کریم علیہ السلام تھوڑے فخر فرمان کے سونے نبی اقبال نے فرمایا انی مقاتل بکم الامم, میں امت کے لحاظ نال تھوڑے تے فخر کراں گا کہ میری امت اتنا زیادہ قریب سی. امت بداؤ نبی کریم علیہ السلام تھی. اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے. جیڑا بچہ آوندا ہے نا, حالانکہ 4 مہینے دا بچہ پیٹ وچ ہوندا ہے, او دا رزق رب تعالی لکھ دیندا ہے, اودی تقدیر بھی لکھ دیندا ہے. مسلماناں نوں رب تے یقین نہ رہے, رب تے یقین اٹھ گیا. کیویں بچے پورے کران گے, کیویں تربیت کران گے, کیویں پڑھاواں گے, کی کران گے, اے تینوں سوچاں پہ گئیاں. رب دی قدرت, رب دی طاقت, رب دی تقدیر تو ایمان اٹھ گیا تیرا کہ جیڑا رب اولاد دے گا نا, وہ بچہ یا بچی اپنا رزق نہ لے کے آئے گا. اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم. اللہ فرماتا ہے بچیاں نوں بھوک دی وجہ نال اس ڈر کے قتل نہ کرو, اسی تانوں بھی رزق دینے ہیں, اسی انہاں نوں بھی رزق دیتے ہیں. بھوک دے ڈر کو بچے نہ مارو, ہاں جی نس بندی نہ کراؤ. کی آدھے دوسرا جڑا کل سسٹم شروع ہویا ہے, وہ نہ بالکل نہ. جنہیں رب دیندا ہے لو, جنہیں بچے زیادہ ہون گے اتنا فخر زیادہ ہوئے گا. اسی دیکھیا جناب کئی ماڑے بندے ہوندے سن, بچے 10 11 12 8 9 ہو گئے. اوکھا تے شروع ہویا جب اولاد جوان ہو گئی نا, 8 9 دی کمائی جب آئی نا, تے جناب ٹریکٹر بھی لے لے, زمیناں بھی لے لیا, تے پلاٹ بھی لے لے, تے کوٹھیاں بھی بڑھا لیا, تے کاروبار بھی ہو گئے. وہی ماڑے بندے چوکیاں دے برابر کوٹھیاں بڑھان لگ پے. وجہ کی سی, پتر چوکے سن نا, کمائی چوکی ہوئی تے پھر اللہ نے بھاگ بنا دی. وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج جڑی نوی نسل ہے نا, جی پرانے جڑے نے, اسی جناب 6 پرا, ساڈے جناب چاچے دے 6 پرا, اس کو دوسرے چاچے دے 5 پتر, اس کو 4 پتر, جناب ساڈے جناب ماں باپ دے 9 بچے, اس کو 9 بچے, 8 9 15 13 عام روٹین سی نا. آج کل کی 2 3 5 بابا اس کو تے کام نہیں. یہ مطلب خدا کی ذات پہ یقین ملے. جتنے رب دیندا نو کیوں روکتے ہو؟ رب دی رحمت ہے, رب دی نعمت ہے, رب دی برکت ہے. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جناب عبد المطلب نو بڑی پریشانی ہوئی, کاش میرے چوکھے پتر ہوندے نا, اج قریش دے سامنے کھلوندے نے تے جرأت ہی نہیں سی ہونی میرے نال ہتھی پہن دی. یا اللہ مینوں 10 پتر دے, ایک پتر میں قربان کراں گا تیرے راستے. کنے پتر منگے؟ 10. اونچا بولو. 10 پتر منگے جناب عبد المطلب نے, نبی پاک کے داتے محترم نے 10 پتر منگے. آج ہے کوئی جڑا آج آکے مولا مینوں 10 پتر عطا فرما, ایک تیرے راستے, تیرے محبوب کے دین کے راستے قربان کراں گا. دعوت اسلامی کو دے چھڈا گا ایک پتر, ایک وقت کر دے گا میرے دین واسطے. ہے کوئی بندہ وہ میں منگنا, یا اللہ مینوں 10 پتر عطا فرما, تے یا اللہ میں 10 تیرے دین واسطے قربان کراں گا.
اولاد دے گا تو رزق بھی دے گا, اسباب بھی دے گا, ذرائع بھی دے گا, سورسز بھی دے گا. اہتمام انہیں کرنا ہے. تسی تو صرف ذریعہ تے وسیلہ ہو. اگر تسی تواڈے تے چھڑ دے, تسی تے شام دی روٹی اپنی نہیں کھا سکتے, میرا رب اہتمام نہ کرے تے او میرا رب کے سارے نوں دے جانے. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ. اچھی آپ مجھے لو جی. اور خدا تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے. دعا منگی بابا جی نے, یا اللہ میں 10 پتر دے, تے 10 پتر رب نے دیتے. خدا تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے, اور چاہے زمزم بھی عبد المطلب کے کھودنے سے نکل آیا. تب انہوں نے چاہا کہ ایک بیٹے کو قربان کریں. نظر مندی سے تعین کے لیے قرآن ڈالا, عبداللہ کا نام نکلا. ہن جی تیرا پتر قربان کری اللہ دے رستے, 10 پتراں دے نام لکھ کے نا تے قرآن دازی کیتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد احمد حضرت عبداللہ دا نام نکلے. اونچا سبحان اللہ. عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربانی کی جگہ لائے اور چاہا کہ قربان کرے. سب قریش مانے ہوئے. قریش اگلے آگے انہیں آتا ہے, یار ایڈا سونا پتر اینو تے نینا سا ذبح ہون دینا. قریش اگلے آگے, اور عبد المطلب کا سبب ہونے نور محمدی کے ان کی پیشانی میں بہت خوبصورت تھے. سب انہیں چاہتے تھے, بھائی بھی نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ ذبح ہو. بھائی بھی نہیں سب چاہتے. کیوں؟ نبی پاک کا نور جو عبداللہ کی پیشانی جس رضی اللہ عنہ سارے نال خوبصورت, خاندان بھی پیار کرے چوکھا انہاں نال, بھائی بھی چوکھے پیار کرن, او چاہتے نہیں سن کے ذبح ہون. اور کی کریے کہ نا جو انہاں دا نکل آیا ہے, میں نظر مننی ہے جناب عبد المطلب کہنے لگے میں قربان کرنا ہے. ایک کہنا کے پاس اس قصہ کو لے گئے. نجومی عورت سی اس وقت اسے کو لے گئے. اس نے کہا کہ پورا اس طرح ڈالو کہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور عبداللہ کا نام لکھو. اگر اونٹوں کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ, اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کے نام پر پورا نکلے. عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. ہر بار عبداللہ کا نام پورے میں نکلتا تھا, یہاں تک کہ نوبت 100 اونٹوں کی پہنچی. جڑے پڑھے لکھے حضرات نے تو سمجھ گیا نہیں, جڑے میرے بابے بزرگ نے نا وہ بھی سمجھ. اس عورت نے آکھیا کہ انج کرو 10 اونٹاں دے لکھو نا اودے نام دے پاو تے 11واں نام لکھو عبداللہ دا. جے تے اونٹاں دا نام نکل آیا تے پھر اونٹ قربان کر چھڈے تے پتر بچ جائے گا. جے پتر دا نام نکل آیا تے پھر 10 اونٹ ہور بتا دے, ادھروں بھی اونٹ کریو, ادھر عبداللہ دا نام لکھیو, پھر قرآن دازی کریو. جے اگر اونٹاں دا ذکر اونٹاں دا پورا نکلیا تے اونٹ بھی قربان کرے تے پتر بچا لیو. جے اگر پھر بھی پتر دا نام نکلے عبداللہ دا تے پھر 3 اونٹ کر لیو. جے پھر بھی اونٹاں دا نام نہ نکلے پورا, پھر 40 کر لیو, 50 کر لیو. جناب ہر باری جدوں بھی 10 بتا کے نام کٹنا حضرت عبداللہ دا نام نکل آئے. بتا دیا 100 اونٹ تک گل پہنچ گئی. 100 اونٹاں تو بعد جا کے پورا اونٹاں دا نکلے گا. پھر جناب 100 اونٹ قربان کی کے حضرت عبداللہ کی جگہ دیتے جناب عبداللہ نے 100 اونٹ قربان کیتے. اللہ اکبر کبیرہ. عبد المطلب اونٹوں کو قربان کر کے نظر سے ادا ہوئے. حدیث میں جو آیا ہے انبن النبی ہے, میں بیٹا ہوں 2 ذبیحوں کا. ایک ذبح سے حضرت اسماعیل مراد ہے, دوسرے سے حضرت عبداللہ والد ماجد آپ کے.
میں دو زبیحاں دی اولاد انہاں دا بیٹا وا کیڑے دو زبیح نے ایک تے جناب عبداللہ آپ دے والد نے انہاں بھی تے ذبح ہونا سی جی اگر 100 اونٹ نہ ذبح ہوندے تے فرمایا ایک تے زبیح ہو گیا دوسرے جناب اسماعیل کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی کے اندر سی اللہ تعالیٰ نے تمبا بھیج کے انہوں ذبح کرایا کہ جناب اسماعیل کو بچا لیا اتھے بھی نبی پاک کا نور بچایا جناب عبداللہ کو بچا کے اتھے بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچایا نبی پاک کی نور کی برکت دیتا پھر وہی نور جدو آیا پھر کیوں نہ خوشیاں منائیے اسیاں نے نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا ارادہ ہے کہ نہیں ہے پڑھو گے میں ساتھ میں گلا میرا بڑا خراب سی دیکھ لو جاتے اللہ دا فضل میرے رسول اللہ دے ذکر دی برکت دے گلا حالے ٹھیک کیا چلتا ہے سویرے میں نماز ہی نہیں پڑھا سکے گلے دی خرابی دی وجہ سے زور بھی ہوکی پڑھائی میرے مقتدیوں نے پتہ ہے لیکن ہن دیکھیا جے برکت ذکر رسول دی صحت چاہتے ہو نا میرے سونے نبی دا ذکر کریا کرے گل گل کے پڑھو نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا کوئی زبان خاموش نہ رہے نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا نہیں حالے بھی کوئی چپ کر کے سوچ رہے ہیں پڑھیے کہ نہ پڑھیے کوئی ادھر ویندا ہے کوئی ادھر ویندا ہے کوئی تھلے ویندا ہے اے بھی سوچن والی گل ہے سبحان اللہ بس وہ سویرا ہویا کہ نہیں ہویا کفر گیا کہ نہیں گیا یہ کوئی سوچن والی گل ہے تانوں دلیلاں چاہیے نہیں سمجھ تانوں کی دلیلاں چاہیے نے اسے تے نبی دے عاشق ہو میرے اللہ نے پسند کیتا ہے نبی پاک کی غلامی کے اندر تے حضور کی امت کے اندر تانوں پیدا فرمایا تانوں کا دلیلاں چاہیے اللہ نے پسند کیتا ہے تے تسی اس محفل وچ آئے اللہ نے چاہیا کہ ذکر رسول دی محفل اشاری اگر دلیلہ چاہیے دلیلہ بڑیاں نے لیکن سنی دے بغیر دلیل دے نبی پاک علیہ السلام نور بنتا ہے حالانکہ اگرچہ قرآن دے اندر حدیث دے اندر نبی پاک کے فرمان دے اندر صحابہ دے فرمان دے اندر محدثین دے جناب کلام دے اندر نبی پاک کے نور دیاں کتنا روایتاں موجود ہیں لیکن وہ دے باوجود اسی شعر پڑھنے ہیں آگے کہ جناب قرآن کی آیت بھی پڑھا کے حدیث بھی پڑھا کے لیکن محبت کا اظہار کرے نور ازلی چمک گیا غائب نور ازلی چمک گیا غائب ہنیرا نور ازلی چمک گیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا خود میں جب کملی والا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا آؤ میرے آلہ حضرت بارگاہ کے اندر چل رہے ہیں تاکہ صوت بہت دوبارہ ہو جائے میرے آلہ حضرت بول میں فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا قصیدہ نور اللہ نور ایمان کے اندر برکت عطا فرمائے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے اپنا اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے
پریشانیاں بھی دور فرمائے، بیماریاں بھی دور فرمائے. جناب گز میں پڑھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. محبت ذات صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا. جڑا حالے بھی زبان نہ ہلائے اللہ کرے زبان ملکی ہو جائے. جڑا نبی پاک علیہ السلام نے ذکر واسطے زبان نہیں کھولتا زبان انگریزیاں بھی تے نبی پاک کے ذکر واسطے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سبحانہ نور پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. علماء حق اہل سنت ایمان تعظیم ہے، ایمان تعظیم ہے. حضور کا ذکر ہو گیا بڑی محبت نال بغیر کسی تنقید کی دے سونے نبی دا بیان سن محبت والے دی زبان. آگے فرماتے ہیں جب نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ سے منتقل ہو کر پاس آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ماجدہ آپ کے آیا اور آپ عمل سے ہوئی بہت خیر و برکت اس سال میں شامل. جناب حال قریش کے ہوئی آہد دفع ہویا می برسا زمین سرسبز ہوئی حتیٰ کہ قریش نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا یعنی سال فتح اور خوشی کا. نبی کریم علیہ السلام دا لطفہ حال جناب آمنہ محترمہ دے بیٹے مقدس دے اندر آیا مقدس وطن دے اندر آیا. حال نور منتقل ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وسا دیا میں حضور نے نور دی منتقلی تو پہلے آٹھ پیا پیدا سی. جناب کوئی بارش نہیں سی ہو رہی کوئی گھاہ نہیں سی درخت بھی جناب سڑ گئے جناب کوئی گھاہ نہیں کوئی جناب جڑے جانور سن وہ بھی بڑے سوکھ گئے. لیکن جدو نبی کریم علیہ السلام دا نور مبارک حضرت عبداللہ کو جناب حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہویا منتقل ہوتے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب کہت سالیہ نور فرما کے جناب بارشاں فرما کی دیا. اتنی بارش ہوئی کہاں ہر طرف ہو جائے جانور کھا کے موٹے تازے ہو گئے. سنۃ الفتح والابتہاج انہیں آکھیا جناب خوشیاں والا سال ادھا نہ رکھ دیتا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دا جنو حضور بھی صرف نور دی منتقلی ہوئی تے بادشاہ بھی آیا رحمتہ بھی ہویا ہر پاسے رزق تقسیم ہو گیا. اسی پھر کیوں نہ آکھیں مومنوں میلاد کے دن آ گئے. مومنوں میلاد کے دن آ گئے. ذرا کر کے اگر رائن پڑھو گے مومنوں میلاد کے دن آ گئے. زبان کوئی خاموش نہ رہے مینوں پسند نہیں تسی سارے نبی دے نال مومنوں میلاد کے دن آ گئے. مومنوں
بار جناب بادل بھی آ گئے کہ ساڈی محفل تے کرم ہوئے رب دا کرم رب دا فضل شامل حال مومنوں میلاد کے دن مومنوں میلاد کے مومنوں میلاد کے دن آ گئے چار سور رحمت کے عادت چھا چار سور رحمت کے بعد کیسا کرم ہویا نبی پاک دا نور منتقل ہویا تے جناب ہر پاسے بادل تے بارشاں تے جناب کھا ہو گیا تے جانوراں نے کھادا تے موٹے تازے ہو گیا تے عرب سارا خوش ہو گیا نور مصطفیٰ دی برکت نال حالے سرکار دا نور منتقل ہویا ہے حضرت آمنہ دی طرف تے اللہ تعالیٰ نے برکتاں شروع کر دی